السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمارے دورہ قرآن کی نشریات میں قرآن کریم کی مختصر آیات پہ، منتخب آیات پہ بات ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کی آج کی جو نشست ہے، اس میں ہم سپارہ نمبر 5 کی چند مختصر آیات پہ بات کریں گے، منتخب آیات پہ۔ اور میری آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ذرا میری طبیعت بھی ابھی نہیں سنبھلی، گلا بھی خراب ہے، تو سارا کام ہی دماغ کے بعد، مطالعے کے بعد گلے کا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 ہے، جو انشاءاللہ 74، 75 اور 76 پہ بات کریں گے، جو آج کے بالکل ماحول پہ منطبق ہوتی نظر آتی ہیں اہل ایمان کے اوپر۔ اہل ایمان چاہے ظالم ہو یا مظلوم، دونوں پر فٹ آ رہی ہیں یہ آیات۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو جہاد پہ ابھار رہے ہیں، اور بڑے کمال اسلوب کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو جہاد پہ ابھار رہے ہیں۔ جہاد بھی یہ نہیں کہ آپ جہاد بالقلم پہ، جہاد بالسیف پہ، قتال پہ ابھار رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو خرید چکے ہیں، اللہ اکبر، انہیں اللہ کے راستے میں قتال ضرور کرنا چاہیے۔ کتنی کمال کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی اس دنیا کی زندگی دے کر آخرت کی زندگی کو خرید چکے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ جو لوگ، جو اہل ایمان اپنی دنیا کی زندگی کو دے کر، یعنی سودا کیا ہے نا، سودے میں کیا ہوتا ہے؟ سودے میں لین دین ہوتا ہے۔ اب یہ لین دین کتنا عظیم لین دین ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے لین دین ایسا کیا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو دے کر آخرت کی زندگی کو خرید چکے ہیں، تو اب پھر دنیا کی زندگی ان کی نہیں رہی نا، سمجھیں؟ وہ آخرت کی زندگی کو خرید چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دوسرے مقام پر ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں پچھلے سالوں کی، گزشتہ سالوں کی نشریات میں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو خرید چکے ہیں جنت کے بدلے میں۔ تو اب اہل ایمان کی جان ان کی جان نہیں، ان کا مال اپنا مال نہیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو ان سے خرید لیا ہے جنت کی زندگی دے کر۔ یہاں بھی یہی ہے، یہی اسلوب ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو دے کر آخرت کی زندگی کو خرید چکے ہیں، انہیں اللہ کے راستے میں قتال ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنا کمال کا اسلوب ہے۔ اور پھر آگے بھائی قتال کریں گے تو کیا ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، چونکہ اب ہماری جان تو اپنی جان نہیں، لہٰذا فتح ضروری ہے، لہٰذا غلبہ ضروری ہے، ورنہ قتال کے باوجود اگر فتح نہ ملی، غلبہ نہ ملا تو ہم ناکام ہیں کیا؟ کہا نہیں۔ اس کی تسلی اللہ دے رہے ہیں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، او یغلب، یا وہ قتل کریں گے، دشمن کو قیدی بنا لیں گے، اس کے مال پر قبضہ کر لیں گے، فتح حاصل کر لیں گے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں صورتوں میں ہم ایسے اہل ایمان کو اجر عظیم دیں گے۔ یعنی فتح ملی پھر بھی دیں گے، شکست ہوئی پھر بھی دیں گے، غلبہ ملا پھر بھی دیں گے، غلبہ نہ ملا پھر بھی دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ عقلی تقاضا تو کیا ہے، جب یہ زندگی ہماری نہیں، آخرت کے بدلے میں ہم خرید چکے ہیں، اب یہ زندگی کو ہم نے دشمنوں کے خلاف لڑانے میں لگا دینا ہے، دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے، تو اب یہ زندگی تو دشمنوں کے خلاف شکست کھا گئی، تو پھر اس کو آخرت تو نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں فتح ملے یا شکست ملے، کیونکہ تمہاری نیت نیک ہے،
تم نے اپنی جان میری راہ میں کھپا دی ہے، اب اس کا نتیجہ چاہے غلبے کی صورت میں ملے چاہے شکست کی صورت میں ملے، میں نتیجے کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہاری قربانی کو دیکھوں گا، میں تمہاری جد و جہد کو دیکھوں گا، نتیجے کو نہیں دیکھوں گا۔ دونوں صورتوں میں تمہیں فتح ملے یا شکست ملے، میں تمہیں اس کا اجر عظیم عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلوار اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت بہت خطرناک ہے، سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ 75 جو آیت ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ فی سبیل اللہ، تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے راستے میں تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور ان لوگوں کی خاطر تم تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ اپنا اسلحہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ غوری میزائل کیوں نہیں چلاتے؟ شاہین میزائل کیوں نہیں چلاتے؟ اپنا اسلحہ لے کر تم میدان میں کیوں نہیں اترتے؟ کن لوگوں کی خاطر؟ ان کمزور مردوں کی خاطر، کمزور عورتوں کی خاطر، کمزور بچوں کی خاطر، جو بیچارے چیختے چلاتے ہیں کہ ربنا الذین یقولون ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القریہ، ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ کیوں؟ الظالم اہلھا، اس بستی والے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ وجعل لنا من لدنک ولیہ، یا اللہ اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی پیدا فرما۔ وجعل لنا من لدنک نصیرا، یا اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار ہمیں نصیب فرما، کہ کوئی ہمارا حمایتی ہو، کوئی ہمارا مددگار ہو جو میدان میں اترے اور ہم پر ظلم توڑنے والے دشمنوں سے مقابلہ کرے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیات آج بھی فٹ آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ زمین میں دھسنے کا مقام ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں فلسطین میں ذبح ہو رہی ہیں، ذبح، انہیں اندھا کیا جا رہا ہے، انہیں ننگا کیا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ویران اور برباد اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان سمیت، سعودیہ سمیت، ترکی سمیت، مصر سمیت جتنے نام نہاد بڑے اسلامی ممالک ہیں اور یہ مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، سب ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، سب بغیرت بنے ہوئے ہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کی، بہنوں کی، کمزور مردوں کی، کمزور عورتوں کی، کمزور بچوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ فلسطینی جو پناہ لینے کے لیے مصر جیسے ممالک کا رخ کرتے ہیں، وہاں بھی ان کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا۔ انسٹاگرام تو میں دیکھتے ہی نہیں، صرف سوشل فیس بک کے اوپر بھی فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ تھوڑا بہت جو دکھایا جاتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، بندے کی چیخی نکل جاتی ہے۔ اور 1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اپنے کمزور بھائیوں کے لیے، اپنی کمزور ماؤں کے لیے، اپنے کمزور بچوں کی خاطر تم جہاد نہیں کرتے، جو بیچارے اس قدر پسے ہوئے ہیں کہ چلا چلا کے کہتے ہیں مولا ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس بستی والے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ فلسطین کے ایک ایک بچے پر، فلسطین کی ایک ایک ماں پر، فلسطین کے ایک ایک مرد پر، ایک ایک بچے پر یہ آیات صادق آ رہی ہیں، اور پوری امت مسلمہ بے حس بنی ہوئی ہے۔ اور مسلمان کی شان تو اللہ کے نبی نے یہ بیان کی تھی، یہ جسد واحد کی طرح ہے۔ مشرق میں بیٹھے مسلمان کو تکلیف ہو اور مغرب میں بیٹھا مسلمان بلبلائے نہ تو اس کے اسلام کی کیسے ضمانت دی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ظلم کی بات تو یہ کہ جب تک یہ بے حس بے غیرت محسن نقوی پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ رہا، فلسطین پہ ظلم کی ابتدا ہوئی تھی، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور یہ الحمرہ میں فیسٹیول جاری تھا، الحمرہ کے اندر ناچ گانے ہو رہے تھے اور کئی کئی دن تک ہو رہے تھے۔ فلسطین کے اندر ہماری مائیں بہنیں ذبح ہو رہی ہیں اور پاکستان کے نوجوان کرکٹ دیکھنے اور کھیلنے میں مشغول ہیں۔ کیا عجیب زمانہ آ چکا ہے، وہ لوگ جو ایک گیند پر ایک لکڑی پر ایک گیند کو لکڑی پہ مار کے
گراؤنڈ سے باہر کرتے ہیں وہ اس ملک کے VIP بنے ہوئے ہیں. ان پڑھ قسم کے لڑکے جن کو شاید کسی ہوٹل میں ویٹر کی جاب بمشکل ملے, وہ اس ملک کے VIP بنے ہوئے ہیں. پورا مال روڈ بلاک ہوتا ہے, ٹریفک دوسری طرف سے جا رہی ہوتی ہے. کیوں جی؟ PSL میچ ہو رہے, پتہ نہیں PSL ہے کہ TSL ہے, کیا نام ہے, میں تو ان ناموں کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا. مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے. امت مسلمہ ذبح ہو رہی ہے اور یہ لکڑی کے اوپر ایک گیند کو لے کر باؤنڈری پار کر کے فتح حاصل کر رہے ہیں. امت مسلمہ پر ایسا نازک وقت پوری تاریخ میں کبھی نہیں آیا تھا جو اس وقت ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہیں, ہم رو ہی سکتے ہیں. ہم اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ بلند نہیں کر سکتے. نماز بچھا کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے, اپنی ماؤں کے لیے, اپنے ان بچوں کے لیے دعا ہی کر سکتے. ہمارے بس میں کچھ نہیں یا اللہ, ہم بے غیرت ہو چکے. ذرا سوچیے, اگر میری بچی پہ یہ حالات گزرے ہیں, میرے بچوں پہ یہ حالات گزرے, میری ماں پہ یہ حالت گزرے, میرے بڑوں پہ, چھوٹوں پہ, بچوں پہ یہ حالات گزرے, میری کیا کیفیت ہوگی. وہ کسی نے تصویر لگائی تھی حرم سے باہر KFC, یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں سوشل میڈیا میں, کہ KFC میں برگر کھا کے مسلمان حرم میں جا کر فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں. یہودیوں کی تجارت گاہوں سے برگر کھاتے ہیں, مسجد میں جا کر فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا جو ہم کر سکتے ہیں. ہم سارا ملبہ ریاست پہ ڈال کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. انفرادی حیثیت میں, مسلمانوں کے سماجی حیثیت میں جو ہماری ذمہ داریاں, جس کے لیے ریاست بے حس ہو تو ہو, ہم تو اپنا انفرادی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں, اپنا سماجی اور معاشرتی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ دنیا کے ہر کونے میں اس وقت رگیدی جا رہی ہے. ایسے حالات تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھے. تاریخ میں یہ حالات تھے کہ ایک جگہ مسلمان غالب مغلوب ہیں تو دوسری جگہ غالب ہیں, ایک جگہ شکست ہو رہی تو دوسری جگہ فتح ہو رہی ہے. لیکن یہ حالات کبھی بھی نہیں آئے تھے امت مسلمہ پر کہ کائنات کے ہر کونے میں, ہر علاقے میں, ہر ملک میں مسلمان رگیدے جا رہے ہوں. یہ حالات کبھی نہیں آئے تھے. یہ حالات ہمارے نظریات کی وجہ سے ہیں, ہمارے عقائد کی وجہ سے ہیں, ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. اب یہ آیت کیسے فٹ آ رہی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ہو؟ آگے آیت تو اور بھی خطرناک ہے کہ وہاں کمزور بچے ہیں, مرد ہیں, مائیں ہیں جو چیختی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے. یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں. اور وہ لوگ والذین کفروا, جو لوگ کافر ہیں, اسلام کے منکر ہیں, اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ بھی قتال کرتے ہیں لیکن شیطان کی راہ میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, چونکہ یہ قاتل شیطان کے دوست ہیں تو شیطان کے ان دوستوں کے خلاف جم کے لڑو, قتال کرو ان کے ساتھ. باقی ان کی اسلحہ سے, ان کی تدبیروں سے, ان کے ایڈمنسٹریشن سے, ان کی مینجمنٹ سے, ان کی تعداد سے, ان کی باہم یونٹی اور اتفاق سے تم نے گھبرانا نہیں. ان کی چالوں سے گھبرانا نہیں. ان کی چالیں دراصل شیطان کی چالیں ہیں اور شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی چالیں تو بہت کمزور ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب
خواتین و حضرات، شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے دلوں میں یہ اعتراضات اٹھتے ہیں کہ بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی چال تو بہت کمزور ہوتی ہے، جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں شیطان کی چال تو بڑی مضبوط ہے۔ شیطان کی چال تو اتنی مضبوط ہے کہ مسلمانوں پر بھی ایسی چالیں چلی ہوئی ہیں کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی ماؤں کی مدد کرنے کے لیے اٹھ ہی نہیں رہا، بے حس ہوا ہے، کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہے۔ اور شیطان کی چال اتنی مضبوط ہے کہ اس وقت پوری شیطانی قوتیں مسلمانوں کو رگید رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کی چالیں کمزور ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جب اس آیت کی تفسیر کو عربی ذخیرے سے تلاش کرنا چاہا، کیونکہ یہ آیت پڑھ کے میرے ذہن میں بھی اشکالات آتے ہیں، تو بندہ پھر اشکال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بندہ ہل جائے۔ اشکال کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو جب میں نے گوگل کر کے میں نے ایک اسلامک ویب کھولی تو اس کے اندر بھی ایک بندے نے یہ سوال پوچھا ہوا تھا، میں حیران ہو گیا۔ اس نے عربی میں یہ سوال پوچھا ہوا تھا اور جواب دینے والے نے عربی میں اس کے جوابات دیے تھے، لیکن الحمدللہ جو آپ کو میں جواب دے رہا ہوں میں اس سے زیادہ مطمئن ہوں۔ میں اس جواب سے اتنا مطمئن نہیں ہوا جتنا میں آپ کو جواب دوں گا، تو انشاءاللہ آپ کو اطمینان ہوگا۔ کیونکہ میں اپنی تعریف کی بات نہیں کر رہا، ذالکم مما علمنی ربی۔ یہاں شیطان کی چال کو کمزور کہا گیا، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی دین کی حقیقتوں کا بیان ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت کو نتھی کر کے سوچا کریں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کو نتھی کر کے دین کی حقیقتوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی کو کوئی قرضہ دیتے ہیں اور وہ آپ کا 2 سے 10 سال تک قرضہ استعمال کرتا ہے، آپ کو تو نقصان ہوا نا۔ پیسہ تو پاکستان میں رہتے ہوئے کتنا ڈی ویلیو ہو جاتا۔ 10 سال پہلے کسی کو آپ نے 1 کروڑ دیے تھے، 10 سال بعد آپ کو 1 کروڑ مل رہے ہیں، تو آپ بتائیں 10 سال بعد 1 کروڑ کی حیثیت کیا ہوگی؟ 10 سال بعد 1 کروڑ تو جو 10 سال پہلے 1 کروڑ کی حیثیت تھی آج وہ حیثیت 1 لاکھ کی ہے۔ وہ 1 کروڑ 1 لاکھ پہ آ چکا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے تو اپنے 99 لاکھ کا نقصان کر دیا۔ شریعت تو کہہ رہی کہ آپ کو بڑا فائدہ ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا اور آخرت کو نتھی کر کے سوچیں۔ آپ نے قرضہ دیا اپنے مسلمان بھائی کو، اس نے وہ قرضہ استعمال کیا، آپ کو واپس کر دیا، اس دوران کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، آپ کو بظاہر نقصان ہوا۔ لیکن جب آپ آخرت کو نتھی کر کے سوچیں گے کہ اس قرضے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو جنت میں کیا کچھ دینا ہے اور کیا کچھ دے دیا ہے، اور اس قرضے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں اور دنیا کی زندگی میں کیا کیا برکتیں عطا فرمائی ہیں، تو اب بتائیں قرضے کا فائدہ رہا کہ نہیں؟ اگر آپ صرف دنیا کی سوچ سے دیکھیں گے کہ بھائی صرف کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے تو آپ کو تو نقصان نظر آئے گا، لیکن آپ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے سوچیں گے اور خدائی تعلیمات کی روشنی میں دنیا اور آخرت کو ملا کے سوچیں گے تو آپ کو صرف کرنسی کا ڈی ویلیو ہونا نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے اندر اس میں اپنا فائدہ زیادہ نظر آئے گا۔ جو نقصان ہوا بظاہر وہ کم نظر آئے گا، فائدہ زیادہ نظر آئے گا۔ یہی تو تجارت ہے، اور یہ تجارت ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی کو سمجھیے، جو یہاں کہا گیا شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں، کیا مطلب؟ دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ کے دیکھیں۔ کیا آپ نے کہا شیطان کی تدبیریں بڑی مضبوط ہیں دنیا میں؟ بھائی آخرت کو ذرا نتھی کر کے دیکھیں۔ جب آپ آخرت کو نتھی کر کے دیکھیں گے تو اب بتائیں دنیا کی شیطان کی چالیں کہاں چلی گئیں؟ شیطان کی تمام چالیں جب دنیا اور آخرت کو نتھی کر کے دیکھیں گے تو شیطان کی ساری چالیں جہنم میں چلی گئیں۔ بھلے شیطان کی چالوں کے مقابلے میں امت شہید ہو گئی لیکن نجات پا گئی، بھلے شیطان کی چالیں غالب ہو گئی دنیا میں لیکن سیدھے جہنم کی مستحق ٹھہری۔ تو اب بتائیے کہ آخر کار دنیا اور آخرت کو جب نتھی کر کے سوچیں گے تو آپ کو دنیا کی چالیں، شیطان کی چالیں کمزور نظر آئیں گی۔ جب آخرت کو نتھی کر کے نہیں سوچیں گے تو آپ کو شیطان کی چالیں تگڑی نظر آئیں گی بہت سے مقامات پر۔ ایک تو میں نے اس حوالے سے آپ کو سمجھا دیا، شاید میں سمجھانے کا حق ادا نہیں کر سکا، مزید آپ کو سمجھاتا ہوں مختلف پہلو سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات،
انجام کے اعتبار سے، یہ پہلی بات ہی ہے، اسی کا آپ تتمہ سمجھ لیں کہ شیطان کی چالیں کمزور ہیں، یعنی انجام کے اعتبار سے۔ بظاہر وہ جیسے سیلاب آتا ہے تو خس و خاشاک جھاگ اوپر آ جاتی ہے اور اصل چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے جو زمین کو زرخیز کرتی ہے، لیکن وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو یہ شیطان کی چالیں سیلاب کا جھاگ ہے۔ انجام شیطان کی چالوں کا ہلاکت ہے، تو انجام کو دیکھا جائے تو شیطان کی چالیں کمزور ہیں، بظاہر چاہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے غلبہ مل جائے۔ انجام کو دیکھا جائے تو شیطان کی چالوں کے مقابلے میں جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے، کہ ان کا انجام بہتر ہے۔ تو شیطان کی چالیں انجام کے حوالے سے کمزور ہیں کہ آخر ان کا انجام ہے چالوں کا تباہی ہے، خود شیطان کی اور شیطان کے پیروکاروں کی۔ دو طریقے ہو گئے سمجھانے کا، تیسرا بھی سمجھا دیتا ہوں۔ شیطان کی چالیں کمزور ہیں، دراصل یہ کمزور کہا گیا ہے خدا کی چالوں کے مقابلے میں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال کافر چلتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال اللہ چلتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دنیا کے ہر چال باز کے مقابلے میں جو چال اللہ چلتا ہے وہ چال سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا شیطان کی چال کمزور ہے، یہ خدائی چال کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ خدائی چال کے مقابلے میں شیطان کی چال کمزور ہے۔ شیطان کو بظاہر غلبہ ملتا چلا جاتا ہے، لیکن آخر کار وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے اور خدائی چال اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، شیطان کی چال کمزور ہے، کس حوالے سے کہا گئی؟ مخلص اہل ایمان کے مقابلے میں شیطان کی چالوں کو کمزور کہا گیا ہے کہ جب شیطان کی چالیں چلتی ہیں تو شیطان کی چالیں مخلص اہل ایمان پہ کارگر نہیں ہوتی، وہ انہیں وسوسے ڈال دیتا ہے، کچھ اور کر دیتا ہے، لیکن زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ مخلص اہل ایمان اس کی چالوں کا شکار نہیں ہوتے، اس کی چالوں کا شکار نہیں ہوتے، اور چالوں کا شکار نہ ہوتے ہوئے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنی جان لے لیتے ہیں، فتح مل جاتی ہے یا شکست مل جاتی ہے، لیکن شیطان کی چالوں میں نہیں آتا۔ شیطان کی چالوں میں آ کے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، بظاہر اس کی جان بچے گی لیکن جہنم کا شکار ہوگا۔ تو یہاں کہا گیا شیطان کی چالیں کمزور ہیں مخلص اہل ایمان کے مقابلے میں، کہ مخلص اہل ایمان پہ شیطان کی چال نہیں چلتی۔ اور اس کی میں آپ کو دلیل قرآن کریم سے دیتا ہوں کہ جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اللہ کے سامنے، سجدے سے انکار کیا، جب شیطان نے اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کیا تو پھر وہ راندہ درگاہ ہوا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی قیامت سے پہلے تک، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو مہلت دی تو اس نے کیا کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ تیرے نیک بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو یہ وہی ہے، شیطان کی چالیں کمزور ہیں، اللہ کے مخلص بندوں پہ اس کا زور نہیں چلتا، وہ اپنی چال میں ان کو نہیں لا سکتا۔ اللہ کے مخلص بندے اس کی چال کی جال میں نہیں آتے، بھلے وہ جان دے دے یا جان لے لیں، دونوں صورتوں میں شیطان کی چال میں نہیں آتے۔ آپ کو اور اچھی طرح بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب چوتھا یا پانچویں طریقے جو آپ کو سمجھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کی جو چالیں ہیں وہ دلائل کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہیں۔ شیطان چال چلتا ہے نا تو کس بنیاد پہ چلتا ہے؟ لامالا کچھ دلائل تو رکھتا ہوگا نا جب وہ اپنی چال چلتا ہے، سبز باغ دکھاتا تو ہے نا جب اپنی چال چلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان کی چالیں اپنے دلائل کے اعتبار سے بڑی کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد دلائل کیا ہوتے ہیں؟ عصبیت، قومیت، لسانیت، وطنیت، نیشنلزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، اور دنیا کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں وہ چالیں استعمال کرتا ہے، لیکن یہ ساری چالیں اس کی کمزور ہیں، یعنی دلائل کمزور ہیں۔ وہ وطنیت پر لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ قومیت پر لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ علاقائی اور صوبائی عصبیت پر لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، اس کی دلائل بڑے کمزور ہیں۔ وہ باطل کی بنیاد پر لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، سمجھائی؟ چالیں چلتا ہے، وہ باطل کی بنیاد پر چالیں چلتا ہے،
جبکہ اہل ایمان جو چال چلتے ہیں وہ حق کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اللہ جو چال چلتے ہیں وہ حق کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ تو شیطان جن دلائل کی بنیاد پر چال چلتا ہے وہ دلائل بڑے کمزور ہیں، تو دلائل کے اعتبار سے شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں، لیکن چونکہ سبز باغ دکھاتا ہے تو لوگ اپنی مرضی سے اس کے دام میں آ جاتے ہیں۔ اور اگلی بات، شیطان جو برانگیختہ کرتا ہے لوگوں کو، تو یہ جو برانگیختہ کرتا ہے اس تناظر میں بھی شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں۔ تو یہ بس دلائل کے اعتبار سے بھی بات آ گئی، برانگیختگی والی بات اور دلائل کی بات تقریباً سیم ہو جاتی ہے۔ باقی اللہ نے جب تفصیلی موقع دیا مجھے تفسیر پہ کام کرنے کا تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ان کید الشیطان کان ضعیفہ پہ بات ہو گئی، اور آج کی اس نشست کی آخری آیت پہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 ہے، بڑی اہم ترین آیت ہے گھریلو زندگی کے بارے میں، تو غور سے سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے، اپنے خاوند سے خوف کھائے، لڑائی جھگڑے کا، سختی کا، بے توجہی اور بے اعتنائی کا، کہ جو میرا مرد ہے، میرا خاوند ہے، وہ مجھ سے لڑتا ہے، مجھ پہ سختی کرتا ہے اور مجھ پر توجہ نہیں دیتا، میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، لاپرواہی دکھاتا ہے، تو اللہ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے غور سے سننے کی آیت ہے، آج کی ماحول میں فٹ آ رہی ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو پھر مرد اور عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کوئی صلح کر لیں۔ جب عورت یہ دیکھے کہ اس کا مرد اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس پہ سختی کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا، تو بجائے یہ کہ اس سے طلاق لے، جدائی اختیار کرے، بہتر یہ ہے کہ عورت مرد کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے چند حقوق سے دستبردار ہو جائے، اپنے چند حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ یعنی اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ایک بیوی دیکھتی ہے کہ مرد زیادہ توجہ نہیں دیتا تو وہ اپنی باری دوسری بیوی کو دے دے، اپنی باری کم کر لے، اپنا مہر کم کر دے، اپنے نان و نفقہ اور رہائش اور سہولیات میں کمی کر دے، اپنے چند حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ اس سے مرد خوش ہو جائے گا، آپس میں ان کا نباہ ہو جائے گا۔ آج کا معاشرہ ایسی صلح برداشت کرتا ہے؟ آج کی ہماری مائیں بہنیں ایسی صلح کو برداشت کریں گی؟ جبکہ قرآن اس صلح کی دعوت یوں دے رہا ہے، کان کھول کے سنیں، 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے۔ مرد بے توجہی دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ عورت کو کہتے ہیں تو ذرا اپنے حقوق سے دستبردار ہو کے صلح کر لے، طلاق اور جدائی سے یہ بہتر ہے۔ جس کے ساتھ تیرے چند سال گزرے ہیں یا زیادہ سال گزرے ہیں، بہتر ہے کہ باقی زندگی بھی تیری اسی کے ساتھ گزرے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ کہتے ہیں صلح بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی ذرا سنیے گا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کو، ہر جی کو، ہر دل کو اپنے مفاد کا حرص لگا ہوا ہے، اپنے مفاد کی لالچ لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنے مفاد کے حوالے سے ہر نفس بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اپنے مفاد کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ جیسے بندہ کنجوس ہوتا ہے نا تو اپنا مال کسی کو نہیں دیتا، تو جب کیا کہتے ہیں یہاں بھی اسی طرح سمجھے کہ ہر نفس چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ اب مرد کو اپنے مفاد عزیز ہیں، وہ عورت پہ توجہ نہیں دیتا، لیکن عورت سے پوری وفاداری پھر بھی چاہتا ہے۔ اسی طرح عورت کو اپنے مفاد عزیز ہوتے ہیں، وہ بہت دفعہ اپنے مرد پر توجہ نہیں دیتی، لیکن اپنے مرد سے مفاد پورا لینا چاہتی ہے۔ یعنی عورت مرد پہ توجہ نہیں دیتی لیکن چاہتی کہ مرد اس کو پوری توجہ دے۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مرد اپنی عورت پر پوری توجہ نہیں دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس اپنی بیوی پر توجہ نہیں دے رہا ہوں وہ مجھے پوری توجہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نفس کو اپنے مفاد کی لالچ لگی ہوئی ہے، اور اپنے مفاد
کا بخل اور کنجوسی لگی ہوئی ہے، وہ اپنے مفاد میں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا اگر عورت مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر کے صلح کر لے تو یہ جدائی سے بہتر ہے۔ یعنی ایک حقیقت اللہ نے بتا دی، انسانی طبیعتوں میں اپنی مفاد کی لالچ بھی ہے اور اپنے مفاد کے حوالے سے اس کے اندر کنجوسی بھی ہے کہ وہ اپنے مفاد میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عورت بھی اپنے مفاد میں کسی کو شریک نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے مفاد کو تھوڑا سا قربان کر دو، تھوڑا سا قربان کر دو، دست بردار ہو جاؤ، تمہیں انشاءاللہ اپنے خاوند کی توجہ مل جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مرد کو کہتے ہیں کہ مرد اپنے مفاد کو ذرا تھوڑا سا قربان کر لے، وہ عورت جو اس پر توجہ نہیں دیتی پھر بھی اس سے نباہ کر لے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ سمجھ آئی؟ یا اسی طرح وہ عورت جو بیچاری اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہے، مرد اس کو زیادہ نہ دبائے کہ زیادہ ہی دستبردار کرتا چلا جائے، اس کو بالکل دبا کے رکھے، ایسا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں طبیعتیں بتائیں، انسان کی نیچر میں ہے اپنے مفاد کو لینا اور اپنے مفاد میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنے مفاد کے اعتبار سے کنجوسی اختیار کرنا۔ تو یہ نیچر بتا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورت اپنے اس نیچر سے ذرا باہر آئے، اپنے مفاد کو قربان کر لے اور اپنے چند حقوق سے دستبرداری اختیار کر لے۔ وہ حقوق کی دستبرداری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ ایک بیوی کے پاس ایک ہفتہ رات گزاری تو دوسری کے پاس بھی ایک ہفتہ گزارے، وہ ذرا کم کر دے۔ چلو یار تم میرے پاس ہفتہ نہ ہو، تم 5 دن آؤ، تم 2 دن آؤ، تم 3 دن آؤ، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مرد نے جو نان و نفقہ دینا ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر لے، چلو یہ ٹھیک ہے آپ مجھے نان و نفقہ نہ دیں، وہ میں اپنا خود ہی بندوبست کر لوں گی، یا کم دے کسی طرح، یا آپ نے جو میرا مہر دینا ہے میں آپ کو کوئی بات نہیں مہر معاف کر دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ زندگی بھر میرے شوہر بن کے رہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو مرد ہے جس پر عورت توجہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے، عورت توجہ نہیں دیتی، اب مرد کو اپنے مفاد عزیز ہیں تو عورت کے مقابلے میں وہ توجہ اس پہ نہ دے، کہا تم ایسا نہ کرو، تم ذرا اپنے مفاد کو قربان کر دو، وہ عورت جو تم پہ توجہ نہیں دیتی اپنا مفاد قربان کرتے تم توجہ دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یا وہ عورت جو اپنے حقوق سے تھوڑا سا دستبردار ہو رہی تمہاری خاطر، تو تم اس کو زیادہ ہی دستبردار کرتے نہ چلے جاؤ۔ کتنی کمال کی باتیں۔ اور آگے ایک اور بات کر دی، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور تم اگر، یہاں مرد اور زن دونوں کو خطاب ہے، اگرچہ صیغہ مردوں کا ہے لیکن قرآن کریم کا اسلوب ہوتا ہے وہ مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے عورتوں کو شامل رکھتا ہے، یہاں عورتیں شامل ہیں۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي الحمدللہ۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر یہ تم مرد اور عورت دونوں احسان سے کام لو، نیکی کے معراج پہ چلے جاؤ، حسن سلوک کے معراج پہ چلے جاؤ، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری اختیار کر لو، تو یہ حقوق سے دستبرداری کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ صلح کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ صلح تو وہاں ہوتی جہاں حقوق کی ضرورت تھوڑی بہت دستبرداری ہو، یہ سمجھوتا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ تم تقویٰ کے انتہائی معیار پر ہو، احسان اور نیکی کے انتہائی معیار پر ہو، تو تم مرد ہو تو عورت پر پوری توجہ دے رہے ہو، چاہے عورت توجہ نہیں دے رہی، عورت ہے تو تم پورا توجہ دے رہے ہو اپنے مرد کے اوپر، یعنی نہیں یہاں توجہ نہیں دے رہی یہ بات نہیں ہے، یعنی مرد بھی پوری توجہ دے رہا ہے، حقوق ادا کر رہا ہے، عورت بھی پوری حقوق ادا کر رہی ہے۔ اگر تم دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کرو اور اپنی طبیعتوں کو دباؤ تو پھر سمجھوتے کی، حقوق سے دستبرداری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بدولت تمہیں اچھا بدلہ دے گا۔ خواتین و حضرات، آپ کے سامنے میں نے آیت رکھی اور میں اپنی کمزوری بھی بتاتا ہوں، کمزوری نہیں ہے، میں معاشرے پہ بات کرتے ہوئے میں آج کی عورت کو فوکس کر کے بات کرتا ہوں۔ لوگ اس حوالے سے، بہت سے لوگ خصوصاً میری خواتین بہنیں اس لحاظ سے مجھے متشدد سمجھتی ہیں، سمجھتی تو سمجھتی رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ میں اس معاشرے پر نظر ڈالتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کو تلپٹ کرنے کے لیے عورت کو نشانے پر رکھا گیا ہے، کیونکہ عورت جذبات میں بے قابو ہو جاتی ہے۔ تو آج کا پورا جو معاشرہ ہے، شیطانی معاشرہ، وہ ہمارے معاشرے کو تلپٹ کرنے کے لیے وہ عورت کو فوکس کر کے بات کرتا ہے۔ اس لیے تقابل میں عورت کو فوکس کر کے بات کرتا ہوں کہ عورت اس جال میں نہ آئے، شیطانی جالوں میں نہ پھنسے۔ اب یہ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے،
اللہ تعالیٰ عورت کو کہہ رہے ہیں وہ مرد جو تم پہ توجہ نہیں دیتا اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ترا تم اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ، مہر نہ لو یا کم لو، باری اپنی کم کر دو، نان و نفقہ کم کر دو، جدائی سے بہتر ہے اسی خامن کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ تمہارا عرصہ گزر چکا ہے، تم اسی کے ساتھ نباہ کر لو۔ یہ تعلیمات اللہ دے رہے ہیں، اور یہ تعلیمات اللہ دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو، جدائی سے یہ نباہ کرنا، صلح کرنا، اپنے حقوق سے دستبردار ہونا زیادہ اچھا ہے۔ اگرچہ پیک لیول یہی ہے کہ مرد اپنے حقوق ادا کرے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہو، عورت اپنے حقوق ادا کرے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہو، لیکن جہاں حقوق آگے پیچھے ہو رہے ہوں، طبیعتیں نہ لگ رہی ہوں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علاج بتایا ہے، اور علاج عورت کو کہا ہے کہ تم مرد کی توجہ لینے کے لیے اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاؤ۔ آج سننے والی میری مائیں بہنیں کیا قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں، جگرہ رکھتی ہیں؟ آج تو دیندار عورتیں جو سکالرز بنی ہوئی ہیں آ کے وہ اس طرح بات کرتی ہیں کہ دینداری کے نام پر عورتوں کو مردوں کے مد مقابل بنا کے پیش کرتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض مدارس کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، بنات کے بعض مدارس ہیں لڑکیوں کے، کہ یہاں پڑھنے والی عورتیں جو ہیں نا ان کا اپنے مردوں سے نباہ نہیں ہوتا، وہ ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ قرآن کریم آپ کو کیسی نصیحتیں کر رہا ہے۔ تو اب آپ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ان کے ساتھ میرے ٹاکرے بھی ہوئے، ٹی وی شوز بھی ہوئے، باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اگر ظلم کر رہا ہے یا بے توجہی اختیار کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، عورت کیوں دبے؟ عورت ہی ہر وقت قربانی دے، عورت ڈٹ جائے مرد کی ایسی کی تیسی۔ یعنی آج کی نام نہاد تہذیب یافتہ جاہل عورت اپنی عورت کو میدان میں اتارتی ہے اور مرد کی مد مقابل فریق بنا کے پیش کرتی ہے کہ ہر وقت قربانی عورت ہی دے۔ خبردار، تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مرد تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر تم اس کو یہ جواب دو۔ یہ ہے آج میرا جسم میری مرضی کا سلوگن، نعرہ اور طریقہ کار، اور ایک طریقہ کار اللہ کا ہے۔ اللہ کہتا ہے مرد بے توجہی کرے تو اے میری بندی تو چند اپنے حقوق سے دستبردار ہو کے اپنا گھر بچا لے۔ ہائے کاش وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کو دے رہا ہے، ہائے کاش یہ ہدایات ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو دیں، ان کے گھر ویران نہ ہوں، ان کے گھر اجڑے نہ۔ آج اگر بیٹیوں کے گھر ویران ہو رہے ہیں، بیٹیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، بیٹیوں کو اگر طلاقیں ہو رہی ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ لوگ ساس کو قرار دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں خود اس بیٹی کی ماں اس کی وجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ساس بھی وجہ نہیں ہے، ساس بھی وجہ ہو سکتی ہے، خود عورت کا اپنا مزاج بھی وجہ ہو سکتا ہے، خود شوہر کا مزاج بھی وجہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہ بولیے کہ بہت بڑا کردار بیٹی کے گھر اجاڑنے میں خود بیٹی کی ماں کا ہوتا ہے۔ وہ بیٹی کی ماں اپنی بیٹی کو وہ درس پڑھا کے، وہ پٹیاں پڑھا کے، وہ درس سنا کے بیچتی ہے، خبردار تم نے بالکل دبنا نہیں ہے، سر اٹھا کے چلنا ہے اپنے سسرال کے اندر، اور ترکی بترکی جواب دینا ہے، تم نے تھلے نہیں لگنا، تم نے دبنا نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے حقوق ادا نہ کرے تو فوراً ہمارے گھر واپس آ جاؤ۔ جبکہ ہمارے پہلا معاشرہ اچھا تھا، اگرچہ ان کے محاورے سخت ہوتے تھے کہ تمہارا جنازہ وہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن ہم اس محاورے کو عین لغوی معنوں میں ہی لے کے کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ بھائی لغوی معنوں میں لیں گے واقعی غلط ہے، لیکن یہ ماں باپ ظالم نہیں ہوتے تھے، ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے جس بیٹی کو رخصت کر دی ہے اب وہ ہمارے گھر نہ آئے، اس کا جنازہ ہی اٹھ کے آیا۔ دراصل ان کا سمجھانے کا یہ مطلب ہوتا تھا بیٹی ہم تجھے رخصت تو کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ جو ہمارا بیٹا داماد ہے اس کے ساتھ تیری طبیعتیں نہ لگیں، ممکن ہے وہ سخت مزاج ہو، ممکن ہے اس کے اندر تھوڑا سا سختی ہو، اس کے مزاج کے اندر ممکن ہے تھوڑی سی بے توجہی آ جائے، مرد ہے تو تم برداشت کرنا جہاں تک ہو سکے، تم نے فوراً آپے سے باہر نہیں ہونا، صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے گھروں کو بچانا ہے۔ ہم نے ان گھروں کو بھی دیکھا ہے خدا کی قسم کہ بیٹی کو پٹیاں ماں نے پڑھائیں اور بیٹی کا گھر برباد کر کے رکھ دیا، اور خدا کی قسم ہم نے بعض وہ گھرانے بھی دیکھے ہیں کہ بیٹیوں کو ماں باپ نے ایسا اچھی طرح سمجھا کے بھیجا کہ انہوں نے شوہر کی ایسی
اذیتیں، ایسا تشدد برداشت کیا کہ آج وہ ماں راج کر رہی اور اس کی اولاد الحمدللہ دین اور دنیا کے اعتبار سے بہترین مقام پر ہے۔ یہ سارا نتیجہ عورت کی قربانی کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ کو ایسے گھرانے ملیں گے؟ تو آئیے قرآن کی تعلیمات کی طرف واپس آئیں، ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اگر تمہاری مرد کے ساتھ طبیعت نہیں لگتی تو برداشت کرو، جدائی اور طلاق سے بہتر ہے کہ اپنے حقوق سے دستبرداری اختیار کر لو۔ آج حشر یہ ہے کہ آج اگر ایک بیوی کو پتہ چل جائے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے لگا ہے، تیسری کرنے لگا ہے، چوتھی کرنے لگا ہے، وہ دھمکی دیتی ہے اگر تو دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اچھا عقلاً یہ بات تو تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، چلے عقلاً بھی نہیں آتی کہ پہلی بیوی ہے وہ دوسری کو برداشت نہ کرے، یہاں دوسری تیسری کو برداشت نہیں کرتی، جبکہ وہ خود دوسری ہے، پہلی کے اوپر دوسری، وہ تیسری کو برداشت نہیں کرتی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ یہی ہے، ہر جی کو اپنے مفاد عزیز ہے اور وہ اپنے مفاد میں کنجوس ہے، وہ اپنے مفاد میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ خصوصاً آج کی عورت مسلمان ہونے کے باوجود اس کے اندر ہندو جراثیم ہے، اس کے اندر سکھوں کے جراثیم ہے، اس کے اندر غیر مذہب کے جراثیم ہے، وہ اپنے مفاد میں سوکن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہوئی ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر جہاں بے حیائی کے اسباب ہی کیا، بالکل بے حیائی ایسے سیلاب کی طرح بہہ کر آ رہی ہے، آپ اپنے شوہر کو روکیں گی کہ تم دوسری شادی نہ کرو، تم تیسری نہ کرو، تم چوتھی نہ کرو، وہ شوہر کیا کرے گا؟ وہ اپنے جذبات کو دباتا رہے گا، اس کے جذبات اس کے دماغ کو برانگیختہ کرتے رہیں گے، یا وہ زنا میں مبتلا ہوگا یا وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا، اور اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ تم عورتوں کو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج بدقسمتی یہ ہے، آج کی عورت اپنے شوہر کا زنا تو برداشت کرتی ہے لیکن دوسرا نکاح برداشت نہیں کرتی، تیسرا نہیں کرتی، چوتھا نہیں کرتی۔ وہی قرآن کی آیت ہے، ہر نفس کو اپنے مفاد عزیز ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد میں بڑا کنجوس ہوتا ہے، وہ اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں چاہتا۔ تو اس آیت میں نے اتنی کھل کے بات کی، احسان کا بھی میں نے آج زیادہ ٹائم لے لیا تو معذرت، انشاءاللہ نشست چلتی رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔